علیزے کیا اپنی بہن اور اپنی ماں کا بدلہ لے پائے گی یا نہیں؟ جہاں پر علیزے اب بدلے کی آگ میں برک رہی ہوتی ہے، انم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انم، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ علیزے کو دیکھ کر انم کہتی ہے کہ تم یہاں پر سب خیریت تو ہے نا؟ تب وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ میں کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس شخص کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میری بہن اور میری ماں کو قبر میں دھکیل دیا، میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ میری بہن نے اس شخص کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ انم اس کی باتیں سن کر اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ علیزے، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں بھی جان سے مار دے اور تمہیں بھی اتنا مجبور کر دے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ انم، وہ میری بہن تھی جو مضبوط نہیں تھی، جس نے اپنے آپ کو جان سے مار دیا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی انوشے کی طرح نہیں ہوں۔ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے نکلی ہوں تو یقیناً اس سے بدلہ ہی لے کر رہوں گی، کیونکہ جانتی ہوں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے کہ اس نے میری بہن کی معصومیت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن مزید اب میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے زندہ چھوڑوں گی۔ اب اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو میری حالت ہوئی۔ یہ باتیں اب کافی زیادہ انم کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن یہاں پر علیزے کو کافی زیادہ اس بات کی تسلی ملتی ہے جہاں پر وہ بتاتی ہے کہ دیکھو، تمہاری بہن بہت ہی اچھی اور بہت معصوم تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں پر اب وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو میری بہن کے لیے کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس شخص کا مجھے پتہ دے دو، وہ آخر کہاں رہتا ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے، تاکہ اپنی ماں اور بہن کا اپنا بدلہ تو لے سکوں۔ انم تبھی اپنا موبائل نکالتی ہے اور نکال کر اسے تصویر جیسے ہی دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے تمہاری بہن اور تمہاری ماں کی جان لے لی، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہی کہوں گی کہ تم اس شخص کو ذرا اوائڈ کرو۔ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس سے بات بھی کی جائے۔ لیکن علیزے کہاں یہ بات سننا چاہتی تھی؟ انم کے لیے یہ سب کچھ کہنا تھا، لیکن علیزے کے لیے یہ بات برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تبھی کہتی ہے کہ انم، تم فکر مت کرو، اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس شخص سے بدلہ لینے کے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا آسان ہے اور سب اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ تو بالکل بھی نہیں۔ اس سے بدلہ لینا اب میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ جب تک میں اس شخص سے بدلہ نہیں لے لیتی ہوں، کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہوں؟ تم خود ہی مجھے بتا دو۔ یہ باتیں سن کر انم کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ علیزے، تم کیا چاہتی ہو؟ اب تو تمہارے آس پاس بھی کوئی اپنا نہیں ہے، سب نے تمہیں محلے سے بھی نکال دیا۔ اگر تم چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ باتیں اب علیزے کو کافی ویئرڈ بھی لگتی ہے، لیکن علیزے ایک بہت خود مختار اور سمجھدار لڑکی ہے۔ تبھی کہتی ہے کہ انم، اگر مجھے زندگی میں تمہاری چھت کی کبھی ضرورت پڑی تو میں ضرور آؤں گی، لیکن اس وقت میں آفس میں کوئی نوکری ڈھونڈ رہی ہوں۔ اگر مجھے نوکری مل جاتی ہے تو گھر کا بھی میں بندوبست کر ہی لوں گی۔ یہ باتیں سننے کے بعد انم کافی پریشان ہے۔ جب علیزے اس جگہ کو چھوڑ دیتی ہے، علیزے اب کافی آفس میں اپنے سی وی کو اپلائی کرنے کے لیے جاتی ہے، لیکن کچھ جگہ سے تو اسے صاف صاف ریجیکشن ملتی ہے، یہی کہہ کر کہ ابھی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہے، جب تک آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک ہم آپ کو کوئی نوکری بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن کئی جگہ تو علیزے کو نوکری مل جاتی ہے، لیکن ہوس بھرے شخص کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ علیزے بہت بے بس اور مجبور ہو چکی ہوتی ہے، لیکن سکندر کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی نظریں آج بھی بے چین ہوتی ہے۔ لیکن علیزے جہاں پر حمزہ کو یہ خبر ملی تھی علیزے کی شادی ہو چکی ہے، تب ہی حمزہ کے اچانک سامنے علیزے جیسے آفس میں انٹرویو دینے کے لیے جاتی ہے۔ حمزہ اسے دیکھ کر کافی چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر آخر کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرا پیچھا کرتی کرتی یہاں بھی پہنچ گئی؟ علیزے یہ باتیں سن کر کافی زیادہ الجھ سی جاتی ہے، کیونکہ علیزے اب کسی شخص پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی محبت پر یقین۔
یہاں پر علیزے بھی خود کافی زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حمزہ دیکھ کر علیزے سے کہتا ہے کہ شکر ہے آپ کی شکل تو دیکھنے کو ملی، ورنہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تو امید ہار چکا تھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ علیزے کو یہ باتیں کافی حیران کر دینے والی ہوتی ہے۔ علیزے کہتی ہے کہ سر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میری شادی ہو چکی ہے؟ شاید آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط انفارمیشن دی۔ یہ سن کر کہتا ہے کہ نہیں علیزے، مجھے آپ کے بارے میں کسی نے کوئی غلط انفارمیشن تو نہیں دی، لیکن ہاں میں نے خود اس بارے میں پتہ کروایا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ جہاں پر بچوں کے ساتھ بہت ہی ٹائم سپینڈ کرتی ہیں میں بھی وہیں پر جاتا ہوں، اس لیے مجھے تو وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اب شادی کر رہی ہیں، آپ نے کارڈ بھی دیا تھا۔ یہ باتیں اب علیزے کو کافی حیران کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے بارے میں اتنی خبر کیسے رکھتے ہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ علیزے اب حمزہ کو بتاتی ہے کہ انفارچونیٹلی وہ میری شادی نہیں ہو سکی۔ یہ باتیں اب کافی زیادہ پریشان کر دیتی۔ حمزہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اور آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتی ہیں اچھے طریقے سے آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کاش کہ وہ اس دن شادی ہو چکی ہوتی تو آج میں نے اپنا سب کچھ نہ ہارا ہوتا۔ یہاں پر اسے آفس میں نوکری تو مل جاتی ہے، لیکن پھر سوچتی ہے کہ حمزہ کے اوپر میں کیسے یقین کروں۔ میں یہاں پر بھی نوکری نہیں کرنا چاہتی، لیکن باہر نکل کر حالات دیکھتی ہے کہ باہر تو میں بعد میں نکلتی ہوں لیکن کچھ لوگ پیچھے میرے لگ جاتے ہیں، لیکن اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں۔ اس لیے علیزے اب اس آفس میں نوکری شروع کر دیتی ہے، جہاں پر حمزہ کے دل میں روز بروز علیزے کے لیے ایک نئے انداز میں محبت جاگ جاتی ہے۔ وہ علیزے کو جب جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ علیزے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے سامنے آؤ گی، جبکہ دوسری طرف سکندر اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر گیا ہوتا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ واپس آ کر اس کی مکافات عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ عریشہ جس نے مل کر یہ سب کچھ کروایا، تبھی اس کا ہی شوہر یہاں پر سکندر اسے بھی دھوکہ دے گا، کیونکہ وہ علیزے کی محبت میں سب کچھ کرے گا۔ لیکن علیزے اب دونوں بھائیوں کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا بھی کروا دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر کیا سمجھ رکھا تھا تم نے اپنے آپ کو سکندر خان؟ تمہیں میں اتنی آسانی سے معاف کروں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ میری بہن کو جو تم نے کیا ذلیل، اور میری ماں تمہاری وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، تمہاری ماں بھی اس دنیا سے جائے گی اور تمہارے سامنے تم بے بس ہو جاؤ گی، بالکل ویسے ہی جس طرح میں بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ علیزے کیا اپنی بہن اور اپنی ماں کا بدلہ لے پائے گی یا نہیں؟ جہاں پر علیزے اب بدلے کی آگ میں برک رہی ہوتی ہے، انم کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ انم، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ علیزے کو دیکھ کر انم کہتی ہے کہ تم یہاں پر سب خیریت تو ہے نا؟ تب وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نہیں جانتی کہ میں کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ اس شخص کو میں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میری بہن اور میری ماں کو قبر میں دھکیل دیا، میرا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا۔ میری بہن نے اس شخص کی وجہ سے سوسائیڈ اٹیمپٹ کیا، میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ انم اس کی باتیں سن کر اب کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ علیزے، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی۔ تم کیا چاہتی ہو کہ وہ تمہیں بھی جان سے مار دے اور تمہیں بھی اتنا مجبور کر دے؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ انم، وہ میری بہن تھی جو مضبوط نہیں تھی، جس نے اپنے آپ کو جان سے مار دیا، لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی انوشے کی طرح نہیں ہوں۔ اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے نکلی ہوں تو یقیناً اس سے بدلہ ہی لے کر رہوں گی، کیونکہ جانتی ہوں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے کہ اس نے میری بہن کی معصومیت کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن مزید اب میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے زندہ چھوڑوں گی۔ اب اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو میری حالت ہوئی۔ یہ باتیں اب کافی زیادہ انم کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن یہاں پر علیزے کو کافی زیادہ اس بات کی تسلی ملتی ہے، جہاں پر وہ بتاتی ہے کہ دیکھو، تمہاری بہن بہت ہی اچھی اور بہت معصوم تھی، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ یہاں پر اب وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ میرے بارے میں سوچ رہی ہو۔
اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو میری بہن کے لیے کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس شخص کا مجھے پتہ دے دو، وہ آخر کہاں رہتا ہے اور وہ کیسا دکھتا ہے، تاکہ اپنی ماں اور بہن کا اپنا بدلہ تو لے سکوں۔ انم تبھی اپنا موبائل نکالتی ہے اور نکال کر اسے تصویر جیسے ہی دکھاتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس نے تمہاری بہن اور تمہاری ماں کی جان لے لی، لیکن میں پھر بھی تمہیں یہی کہوں گی کہ تم اس شخص کو ذرا اوائڈ کرو۔ یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس سے بات بھی کی جائے۔ لیکن علیزے کہاں یہ بات سننا چاہتی تھی۔ انم کے لیے یہ سب کچھ کہنا تھا، لیکن علیزے کے لیے یہ بات برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تبھی کہتی ہے کہ انم تم فکر مت کرو، اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس شخص سے بدلہ لینے کے، اور تمہیں کیا لگتا